السلام علیکم ناظرین، آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو عثمان غازی کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ عثمان اول، جو کہ عثمان غازی یا عثمان بے بھی کہلاتے ہیں، عثمانی سلطنت کے بانی تھے جو 1258 میں پیدا ہوئے تھے۔ ارطغرل کے بیٹے تھے جو کہ کائی قبیلے کے رہنما تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ سلجوق سلطنت روم کمزور ہو گئی۔ عثمان غازی سلجوق سلطنت روم کی تباہی کے شاہد بنے اور چھوٹے چھوٹے ترک ممالک کی بڑھتی ہوئی تقویت کا منظرنامہ دیکھا۔ اپنے باپ ارطغرل کی رہنمائی میں عثمان بے نے جنگ اور مذاکرات کی راہ سیکھی اور اس کے بعد کی کامیابیوں میں ان کو مدد فراہم کرتے رہے۔ عثمان بے نے قبیلے کی قیادت وراثتاً حاصل کی۔ انہوں نے فوراً اپنی فوجی قابلیت اور قیادت کے مظاہرے دکھا دیے۔ اپنی قوت کو خلافت میں مضبوط کرتے ہوئے عثمان بے کی توانائی، تعلقات بنانے اور اپنے علاقائی رقبے میں توسیع کرنے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اپنے باپ کی موت کے بعد 1281 میں عثمان نے کائی قبیلہ کے رہنما کے طور پر ان کی جگہ لی اور اپنے اتحاد میں سوغوت علاقے میں قائم کیا، جو بازنطین امپائر اور سلجوق سلطنت کے درمیان سرحد پر واقع تھا۔ عثمان کی حکومت عثمانی سلطنت کی ابتدا کو ظاہر کرتی ہے۔ 1299 میں انہوں نے سلجوق سلطنت سے آزادی کا اعلان کیا اور اپنی خود کی صوبہ کاری قائم کی، جس کا مرکزی شہر سوغوت شمال مغربی اناطولیہ میں تھا۔ یہ عثمانی ریاست کے آغاز کو ظاہر کرتا ہے جو بعد میں 3 ممالک پر مشتمل ایک بڑی سلطنت بنی۔ عثمان کی حکومت کی خصوصیت فوجی فتوحات، دوستانہ مذاکرات، انتظامی اصلاحات پر مشتمل رہی، جو سلطنت کی مستقبل کی توسیع اور خوشحالی کی بنیاد رکھتی رہی۔ عثمان کی اہمیت کا ایک اور حصہ 1326 میں برسا کا قبضہ ہے، جو پہلا بڑا شہر ہوا جو عثمانی حکومت کے زیر انتظام آیا اور جو صدرا کے دورانیہ بن گیا۔ عثمان غازی ایک ماہر فوجی منصوبہ بنانے والے اور فوجی قائد تھے۔ انہوں نے متعدد کامیاب جنگوں کی قیادت کی اور ان کی فوج نے شمال مغربی اناطولیہ میں اہم علاقے محفوظ کیے اور عثمانی کامیابیوں سے فوجی قوت کو مضبوط کیا اور عثمانی سلطنت کی بنیادیں قائم کیں۔ عثمان غازی کو انتظامی اصلاحات کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو عثمانی سلطنت کی مؤثر انتظامی اصلاحات کی بنیاد رکھتے رہے۔ انہوں نے ایک منتشر نظام انتظام قائم کیا جہاں مقامی حکمران، جنہیں بے اختیاری کہا جاتا تھا، کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق عہدوں پر مقرر کیا گیا۔ اس نظام میں عثمانی نے مختلف اقوام اور علاقوں کو مؤثر طریقے سے حکومت کرنے اور ان کے وسیع رقبوں کو انتظامی امور پر مدیریت کرنے کی اجازت دی۔ عثمان کا ورثہ صرف ان کی فوجی فتوحات اور انتظامی اصلاحات کے نتائج کا محدود نہیں تھا۔ وہ عثمانی سلطنت کے بانی کے طور پر مانے جاتے ہیں اور ترک قومیت کے علم کے پرچم کے طور پر ان کا عزیز مقام ہے۔ ان کی قیادت اور دلچسپی نے ایک چھوٹے اناطولیہ کے رقبے اور قبیلے کو دنیا کی تاریخ کی ایک اہم اور مضبوط سلطنت میں تبدیل کیا، جو دنیا کے 3 براعظم کو شامل کرتی تھی۔ سیاسی اور فوجی کامیابیوں کے بعد عثمان غازی نے علاقے میں اسلام کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات اور اداروں کے پھیلاؤ کو بڑھایا۔ اپنی حکومت میں مدارس اور خیراتی خانے پورے علاقے میں قائم کیے۔ عثمان غازی نے 1326 میں ایک طاقتور اور بڑھتی ہوئی سلطنت چھوڑ کر وفات پائی۔ ان کی جگہ ان کے بیٹے نے اپنے والد کی وراثت کو جاری رکھتے ہوئے عثمان کی فتوحات اور اصلاحات کو جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم ہوئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔